نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا خالق مالک اور مربی ہے، اور درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ٹاپک لیا تھا، میرا رب شرک سے بری ہے۔ اس وقت کی کمی کی وجہ سے میں بہت ساری آیتوں کو انکلوڈ نہیں کر پائی تھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے شرک سے جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کیا ہے، یا انسانی نفسیات بتائی ہے کہ انسان کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ دوسرے چیزوں کو یا دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے جو آیتیں چھوٹ گئی تھی، یا ایک پوری طریقے سے جو ہے وہ میں جن آیتوں میں شرک سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیزاری ظاہر کی ہے، ان آیتوں کو تمام آیتوں کو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ قرآن میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ اس طریقے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کچھ آیتیں میری نظر سے رہ گئی ہو، پر جس طریقے سے میں نے اپنے ٹاپک کو تیار کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ جو ہے تمام آیتوں کو جو ہے پڑھ کر سنایا جائے، اور جن آیتوں کے اوپر بحث ہو چکی تھی ان پر بحث نہ کرتے ہوئے، جن آیتوں پر بحث نہیں ہوئی تھی یا جن آیتوں کو مجھے لگا تھا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے انہیں اسکپ کر دینا چاہیے، تو انشاءاللہ آج ان آیتوں کو دیکھیں گے۔ میں نے تمام وہ آیتیں جو ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تاکہ جو ہے وہ بات سمجھ میں آ سکے کہ اللہ رب العزت نے انسانی نفسیات اور انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے رب کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، بلکہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے، اسے ظاہر کیا ہے قرآن کریم میں۔ سب سے پہلے جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 163، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے ہی بات میں بتا دیا ہے کہ تمہارا معبود جو ہے وہ بس ایک ہی معبود ہے، اور وہ کیوں تمہارا معبود ہے؟ کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ تم جب بھی اس کی طرف پلٹ کر آؤ گے، وہ تمہیں ہمیشہ ویلکم کرے گا، وہ کبھی بھی تمہیں جو ہے وہ دھتکارے گا نہیں، پھٹکارے گا نہیں، تمہیں بھگائے گا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جو محبت ہے، دیکھیں ہمیں لوگوں کو بھی جو ہے یہ یہاں پر ہمیں ایک یہ بھی طریقہ پتہ چلتا ہے کہ ایز اے دائی ہمیں لوگوں کو کیسے دعوت دینی ہے۔ ایون ہم جب اپنے بچوں کو اللہ رب العزت کے بارے میں بتاتے تو ہمیں یہی بتانا چاہیے کہ دیکھو اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ جو ہے تمہارا سب سے زیادہ جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تمہارے دلوں میں بھی ہے جو وہ جانتا ہے۔ کیوں بچوں کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرنا چاہیے؟ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گے، تمہیں گناہ ہوگی، تو بچے کو لگتا ہے کہ ایک نفسیات اس کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ نا شاید میرا رب ظلم کرنے والا ہی ہے، میری پکڑ کرنے ہی والا ہے۔ تو بچے مطلب آپ سوچئے کہ اگر آپ کے متعلق بار بار کوئی یہ بات آپ کے بچے کے ذہن میں ڈالے کہ تمہاری ماں تو تمہیں مارے گی ہی، تمہاری ماں تو تم پر غصہ ہی کرے گی، تو بچے کو کیا لگتا ہے کہ میں کچھ اچھا بھی کروں گا تو میری ماں مجھ پر غصہ ہی کریں گی، تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ میں کوئی اچھی چیز کروں۔ ہم بھی بچے کے دل و دماغ میں یہی چیز سیم اللہ تعالیٰ کے لیے بٹھا دیتے ہیں کہ تمہارا رب کیا کرنے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے، جبکہ ہمیں بچوں کو کس طریقے سے بلانا چاہیے دین کی طرف کہ دیکھو یہ تمہارے اللہ کو بہت پسند ہے، تمہارے رب کو بہت پسند ہے کہ تم یہ کام کرو، وہ خوش ہوتا ہے، وہ تم پر مہربان ہوتا ہے، وہ تم پر رحم کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ہمیں دین کی دعوت لوگوں کو بھی دینی چاہیے کہ آپ انہیں ڈرائے بنا اللہ کی محبت کا یقین دلا کر جو ہے وہ دین میں شامل کریں۔ اکثر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر بس ڈنڈے لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس کسی کی غلطی سامنے اور یہ پڑے ڈنڈا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ دین کی دعوت نہیں دی جاتی۔ آپ اچھی چیزیں بتائیے۔ ہاں کسی کو بتانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ ہمیشہ انسان کو اس چیز سے ڈرائیں گے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور ہمیشہ لوگوں کے سامنے اسے ٹوکتے رہیں گے
تو اس طریقے سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ خود جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت اتری تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں پہ شفیق نہ ہوتے، رحم دل نہ ہوتے، تو یہ جو اتنا بڑا مجموعہ آج تمہارے ساتھ کھڑا ہے یہ نہ ہوتا۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو جان چھڑکتے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یوں ہی جان نہیں چھڑکا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ کتنی ہی چیزیں، کتنی ہی باتیں اللہ کے نبی کو جو ہے وہ منافقین کے بارے میں بھی پتہ تھی، جانتے تھے کون منافقین ہیں، پر کبھی لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ کہ آج ہمارا کیا حال ہے، اگر ہمیں کسی کی ایک ذرا سی جو ہے وہ نقص پتہ چل جائے تو ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، جب تک ہم لوگوں کے درمیان اس نقص کو عام نہ کریں۔ اللہ حفاظت کرے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ہمیں باتیں لگتی ہے، پر یہ عمل میں اور اللہ کے دربار میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ ان پہ کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جن چیزوں پہ حد مقرر ہے اور جن کی سزائیں آپ کو مل جائے گی، خوش ہو جائیے ان کے لیے کہ اللہ رب العزت پھر دوبارہ جو ہے وہ سزا ملنے کے بعد اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن جس چیز کی اللہ رب العزت نے حد مقرر نہیں کر رکھی ہے اور ہمیں وہ بہت ہلکی لگتی ہے، کہ ہمارے لیے وہ بہت معمولی بات ہے کہ ہم نے کسی کی چغلی کر دی، غیبت کر دی، یا کسی کے عیبوں کو جو ہے وہ ٹٹولتے رہے، یا کسی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے لا دیا ہم نے، تو ہمیں بہت آسان لگتا ہے کہ یہ بالکل بھی پکڑ والی چیز نہیں ہے۔ پر جانیے جس چیز پر حد نہیں ہے، اللہ رب العزت نہ جانے اس پر کیسی پکڑ کرے ہماری، تو ہمیں ان تمام برائیوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 255، یہ آیت الکرسی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے آیت الکرسی کے متعلق میں نے جو ہے وہ باتیں بتائی تھی، اور یہاں پر میں صرف ترجمہ پڑھوں گی کیونکہ اس آیت کو جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے ایک بار آیت الکرسی کی فضیلت بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے، کیونکہ یہ بہت جامع آیت ہے، اور اس کی فضیلت میں بھی بہت بڑی اس کی فضیلتیں ہیں۔ اس میں حفاظت بھی ہے، اور اس میں جنت بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک چیلنج بھی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے کوشش رہیں گی کہ ایک آڈیو جو ہے وہ آیت الکرسی کی فضیلت کے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کے بعد میں سورہ آل عمران آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کون ہے جس کو صرف اللہ کی ہی ذات واحد ہے جسے موت نہیں آنے والی، باقی جتنی تمام چیزیں ہیں اسے موت آ جائے گی۔ تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے رب ہونے کی، اللہ ہونے کی، جس کی عبادت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الحی القیوم ہے، وہ جو ہے وہ زندگی دینے بھی والا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے بھی والا ہے، اور نگہبان بھی ہے، نظام کو قائم کرنے والا بھی ہے اور نظام کو چلانے والا بھی ہے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 46، بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن کر اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کے کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔
یہاں پر بتایا گیا یہودیوں کے لیے، لیکن دیکھیے آج ہمارا بھی حال کیا ہے کہ بعض دفعہ علم نہ جاننے کی وجہ سے ہم کبھی کبھی مذاق میں سلام کیسے کرتے ہیں، ہم کبھی کبھی مذاق میں جو ہے وہ مطلب اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ کی آیتیں کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے، جسے اگر کوئی خراب چیز ہو تو اسے بھی ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ، ایسے کہہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی ہم سلام میں بھی جو ہے وہ کتنا ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی آیتیں جو نا ایسی باتیں نا جو ہمیں زبان پہ بڑی ہلکی لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پکڑ نہیں ہوگی ہماری، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں وہ باتیں کس طریقے سے آپ کے متعلق جا رہی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کی آیتیں مذاق اڑانے کے لیے نہیں۔ یہاں پر یہودیوں کا بھی طریقہ کیا تھا کہ وہ زبان کی ہیر پھیر کرتے تھے، یعنی جو اللہ رب العزت میں حکم دیتا تھا یا اللہ کی کتاب میں جو حکم ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، یہ کیا کرتے تھے، اسے زبان کے پیچ اور خم سے پلٹتے۔ دیکھیے اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو آپ کی نفسیات کو جان سکے، آپ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ کو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ ہے کہ ہم کس نیت سے سامنے والے سے بات کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور اللہ جو ہے وہ ہماری نفسیات کو جانتا ہے اور سب سے بہتر جانتا ہے، وہ کوئی اور اتنے بہتر طریقے سے ہمیں نہیں جانتا، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے ان معاملوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب کفر میں آگے بڑھ گیا ہے انسان، اسی لیے جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہا، اور جب انسان اس طریقے سے کرتا ہے تو ایمان اس کا کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا ایمان بڑھ جائے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 73، اور اگر اللہ تمہیں کوئی فضل مل جائے، اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، یعنی یہ باتیں جو ہے وہ منافقین یا کافروں کے متعلق کہی گئی ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں کوئی دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ یعنی کیا مشرکین کا معاملہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا تو کیا کہتے، خواہش کرتے کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 87 میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی باتیں تو واقعی میں پتھر کی لکیر ہے کہ پھر وہ بدل نہیں سکتی۔ اسی لیے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں احکامات نازل کیے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے وہ عمل کرے۔ پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 73، وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یعنی یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے مشرکین؟ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے درجات کو جو ہے وہ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ جو ہے وہ عیسائیوں کا بھی ہے کہ نعوذ باللہ وہ کبھی بیٹے کو اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتے، جیسے عزیر علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ کبھی بیٹے کو ہی رب بنا دیتے ہیں، یا پھر جو ہے کبھی فرشتے کو اللہ کی بیٹی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا مقام کس کو دے رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 46، آپ کہیے یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے، یعنی تمہاری سماعت سننے کی طاقت اور بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ وہ تم کو پھر دے دے۔ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ
انسان کی جو ہے وہ، کیونکہ یہاں پہ بصارت اور سماعت، یہ وہ ظاہری دیکھنا اور سننا نہیں ہے جو ہم نارملی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. یہاں پر جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دل کی آنکھیں اور دل کا دیکھنا اور دل کا سننا، یعنی وہ بات جو آپ کے دل میں اترے، وہ بات جس کو سن کر جو ہے وہ آپ کے دل میں ایمان پیدا ہو. یہاں پر یہ سب کچھ سن رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ بہرے تھے اور اندھے تھے، پر انہوں نے کیا کر دیا تھا، سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی بہرے اور اندھے بن کے رہ گئے تھے. یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اپنی گمراہی میں کتنے آگے بڑھ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، یعنی واقعی اللہ تعالیٰ ایمان کو تمہارے دلوں سے نکال دے، تو کون ہے جو تمہیں ایمان عطا کر سکے؟ کس میں طاقت ہے کہ جو پھر تم کو ہدایت پر لے کر آئے؟ اور واقعی بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ایمان جو ہے وہ عطا کیا ہے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے میری بہنوں، بہت بڑی. یہ ایسی نعمت ہے نا، اللہ نہ کرے کہ اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. دنیا بہت چھوٹی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت سب کچھ ہے. نہیں میری بہنوں، اگر دنیا کی حقیقت مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کے نبی جو ہے وہ ضرور اس کی خواہش ظاہر کرتے. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت تو اتنی بھی نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور آخرت تو ہمیشگی کی زندگی ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے، دنیا میں بھی ہم اللہ کے بندے بن کے رہے، اور جب آخرت میں ہم اللہ اپنے رب کے سامنے ملے، اللہ رب العزت سے ملے، تو اس کے بندے بن کے ملے. اس کے بعد میں سورہ انعام آیت نمبر 71، آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکارے کہ وہ نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائے اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے. جیسے کوئی شخص ہو، اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بہراہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہو کہ وہ اس کو ہمارے پاس ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست پر وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں. یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلتا ہے، اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے. اور جو ساتھی یہاں پر بتائے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے، یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء کرام ہیں، رسول ہے، جو مختلف قوموں پر اور مختلف وقتوں پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر انہیں اتارا کہ وہ کیا کرے، اللہ کی طرف ان کو بلائے. اور اب یاد رکھیں میری بہنوں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آنے والا. اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ امت محمدیہ پر ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ اویئر کرے، اویئرنیس کا کام کریں، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. لیکن ہم لوگوں کو دین کی طرف کب بلا سکیں گے؟ جب ہم خود جو ہے وہ دین حاصل کریں گے، دین کا علم سیکھیں گے. اور صرف سیکھنا نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ ہم داعی ہو جائے، ہم سرٹیفائیڈ ہو جائے، اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف بلائے، تاکہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تم تو داعی نہیں ہو، تمہیں فلانا نہیں ہو، تمہارے پاس فلانا ڈگری نہیں. اللہ رب العزت ہماری ڈگریوں کا محتاج نہیں ہے میری بہنوں. ہم جو بھی سیکھیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ ہو سنت اور حدیث کے مطابق، یعنی اللہ کے احکامات بھی ہو اس کے اندر، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہدایات بھی اس کے متعلق دی ہو. تو ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلانا ہے. دین کا کام ہمیں کرنا ہے، اب کوئی اور نہیں آئے گا. یہ کام ہمارا ہے، یہ مشن ہمارا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے دین کو جو ہے وہ لوگوں تک عام کریں. اور صرف زبان سے دین عام نہیں ہوگا،
ہمیں اخلاق کی بھی بہت ضرورت ہے، ہم اخلاق سے پیچھے ہیں۔ علم تو الحمدللہ دیکھیے، میں سچ بتاؤں نا تو جب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اور ہر طرف جو ہے وہ اسکول کالجز سب کچھ بند تھا، تب میں سوچا کرتی تھی کہ اب اللہ کے دین کا کام کس طریقے سے ممکن ہوگا۔ مطلب انسان جو ہے وہ کہیں سوشل گیدرنگ نہیں کر سکتا، تو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کام کو کیا جائے گا۔ بے شک جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ پر بہت سارے اسکالرس کی آڈیو اور ویڈیو اویلیبل ہے، پر ہر کوئی جو ہے وہ اتنا علم نہیں رکھتا ہے، ہر کوئی اتنی سمجھ نہیں رکھتا ہے، یا ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے علم کو حاصل کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ آن لائن کتنی کلاسز الحمدللہ دین کی کھل چکی ہے کہ بندہ گھر بیٹھے بیٹھے دین حاصل کر سکتا ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور وہ کوئی مشکل بھی ایسا کام نہیں، بس ایک بٹن ہے جسے پریس کرنا ہے اور بس آپ تک دین پہنچ جائے گا۔ شاید اس وجہ سے ہی ہمارے اندر جو ہے وہ دین سیکھنے کی جو ہے وہ طلب جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ دین کو کس مشقت سے سیکھا جاتا تھا اور دوسروں تک پہنچایا بھی جاتا تھا، لیکن اب دین اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر سے جو ہے ایمان کی وہ تازگی مٹ گئی ہے۔ اللہ رب العزت وہ تازگی ہم میں برقرار رکھے، وہ جذبہ ہمارے اندر برقرار رکھے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور اللہ کے بندوں تک دین کو عام بھی کرنا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 74۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیسے نہ ہوتی میری بہنوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام جب میں قرآن میں پڑھتی ہوں تو ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایمان میں تر و تازگی پیدا ہو جاتی، کیونکہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، تنہا تھے، کوئی بتانے والا نہ تھا کہ یہ، اور تھے بھی کہاں، ایسی جگہ پر جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور کون کرتا تھا؟ ان کے والد خود جو ہے وہ مجاور بن کے بیٹھا کرتے تھے اور بتوں کو بنایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ نے ان کے دل کو ہدایت کے لیے کیسے کھولا، اور ایسے اللہ کے بندے بن گئے، وہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ان کی زندگی میں، پر مجال ہے جو ان کے ایمان کو رتی بھر بھی ہلا سکی ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کا بھی حال ایسا کر دے، اس لیول تک پہنچا دے ہمارے ایمان کو کہ کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش ہمارے ایمان سے ہمارے قدم کو ڈگمگا نہ سکے۔ یہ جڑیں جو ہے ایمان کی، وہ ہمارے اندر اللہ رب العزت ایسی بٹھا دے کہ بڑی سی بڑی آندھی جو ہے وہ اس کو ہلا نہ سکے۔ اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، سبحان اللہ، کیا بندے ہیں اللہ کے، تنہا بھی ہے، اللہ کے مشن کو بھی کامیاب کیا، انہوں نے قائم رکھا، اپنی اولاد میں بھی اس چیز کو داخل کیا۔ اور ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حق جب آ جائے آپ کی طرف، پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کرنا ہے، اس حق پر قائم رہنا یا نہیں۔ سمینا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، بس یہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ کا احکام، اللہ کے نبی کی سنت جہاں کہیں پر بھی آئے، بس اسے زندہ کرنے والے بنے ہم، آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 79۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ شرک سے بیزاری کو ظاہر کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی امتحان بھی ویسے لی گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی مقام پر جو ہے کس محبت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے کہ میرا ابراہیم، دیکھو وہ کس طریقے سے مجھ سے دعا کرتا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے والد کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ طریقے گفتگو دعوت دین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کس خوبصورتی سے ملتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 100۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے،
حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہے، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ شیاطین نے لوگوں کو مجبور کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کر نہیں سکتا مجبور۔ آپ کی ایمان کے لیول کے اوپر ہے یہ بات کہ آپ کس کو جو ہے وہ کس قدر عزت دیتے ہیں، کس مقام پر بٹھا دیتے ہیں۔ شیطان آپ کے دل میں صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، اسے طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور گناہ کروائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو اس قدر مضبوط کر دے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں، اور ہم شیطان کی جو ہے وہ فریبیوں سے بچ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 102۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے پاس اختیار ہے زندگی اور موت کا، اور وہی ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ بے شک سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے؟ نوح علیہ السلام کو جب مطلب کس طریقے سے جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں بہت سارے انبیاء کے بارے میں جو ہے وہ ہم آگے بھی ذکر سنیں گے کہ کس طرح سے ہر انبیاء نے جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت حق کی طرف بلایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ دیکھیں نا کتنی بڑی بات کہی ہے کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اس کی پکڑ سے ڈر نہیں آتا، خوف نہیں آتا؟ واقعی بندہ جب یہ سوچے کہ میرا رب پکڑ کرنے والا ہے اور کس قدر پکڑ کرنے والا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ ہم برائیوں سے بچ سکیں۔ لیکن ہم نے سنا ہے لیکن یقین نہیں ہے ہمیں، نعوذ باللہ، اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ وہ خوف جب تک آپ کے دلوں میں نہیں آئے گا تب تک ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ گناہ سے ہم بچ نہیں سکیں گے، اور برائیوں سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ یقین ہمارے دل میں پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ یہ جو ہے اونٹنی ایک آزمائش تھی صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی طرف، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ اور ہم نے مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ یہ مدین والوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے، یہ احکامات مدین والوں کے بارے میں آئے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ سن کر نہیں لگتا کہ آج ہماری زندگی میں بھی یہ کس قدر عام بات ہے کہ ہم ناپ تول میں کس طریقے سے، کس ہاتھ کی صفائی سے کمی کرتے ہیں؟
ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں مدین والوں کے اوپر اس چیز کو لے کر عذاب آیا تھا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا یا اللہ نہیں جانتا؟ ہم چاہے وہ معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، چاہے دودھ میں پانی ملانا کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے نہ بنیں. سورہ اعراف آیت نمبر 158. آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر بھی، جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا بھی یقین ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اور ان کا یقین. اگر اللہ پر یقین ہے اور اس کے نبی پر جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اگر ہم سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں جو ہے وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے یا وہ بات ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان کے مکمل ہونے کی جو شرط یہاں پر بتائی گئی ہے اس آیت میں، وہ کیا ہے؟ اللہ پر بھی ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا. سورہ یونس آیت نمبر 91. یہاں پر فرعون کے متعلق ایک بات کہی گئی کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور غرق ہونے لگا تو اس نے فوراً کیا کہا تھا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں کس پہ؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر. لیکن اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. یعنی اگر انسان موت کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہاں پر اس آیت کو داخل کرنے کا مطلب یہی ہے، اس آیت کو ظاہر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ کب تک توبہ کرنی چاہیے؟ اپنی موت سے پہلے. اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، زمین کے کس حصے پر آئے گی، کیا ہماری لاش کو جو ہے وہ دفنایا جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا، واللہ العالم. تو ہمیں ہر وقت جو ہے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب آئے گی، اور اس موت کو دیکھ کر جو توبہ کی جائے گی وہ قبول بھی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ایسی موت عطا کرے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں اور اللہ کے ایسی روح ہو ہماری جس کا استقبال کیا جائے. نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عطا کرے. سورہ ہود آیت نمبر 2. یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. ایک یہ نبی نے کہا ہے کہ ہود علیہ السلام کی ممکن ہے یہ دعا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ سے ڈرانے والا ہوں میں تم کو. ہر نبی جو بھی ہم دیکھتے ہیں، نبی جتنے بھی زمین پر آئے ہیں، سب نے جو ہے وہ توحید حق کے بارے میں لوگوں کو دعوت دی اور جہنم کی عذاب سے جو ہے وہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 26 کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. پھر سورہ ہود آیت نمبر 50 اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو. یعنی انسان جو بھی اللہ کے ساتھ میں شریک کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صرف ایک بہتان باندھتا ہے، ایک تہمت لگاتا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 61 اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. یعنی بندہ جب بھی اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں.
تو انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 84، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، تو میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ یعنی اپنی قوم کو جو ہے وہ قیامت سے یا آخرت سے جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے، عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 38، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کریں۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ آج دیکھیے دین ابراہیم میں ہم ہے، الحمدللہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم کس قدر ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری کیسی کہ ہم نے اس دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اس کو سیکھنا اور لوگوں تک پہنچانا ہمیں بالکل بھی جو ہے اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں، یہ کام تو فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ لیکن ہم اللہ رب العزت سے کیا کہیں گے جب اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ اس کام کے لیے تو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم میرا دین کو سیکھتے اور دوسروں تک پہنچاتے، میری عبادت کرتے۔ اللہ کی عبادت ہمیں کیا لگتا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر آپ کی حیثیت ہو تو حج و عمرہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بس یہی ہے ہمارا دین۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہم پر فرض نہیں ہے۔ کیا دین یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو جو ہے وہ اس دین کے اندر داخل کریں؟ کیا ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جو ہے اللہ رب العزت کا دین سکھائے اور اس پر قائم رکھیں، کہ دیکھو اس قدر قائم رکھیں کہ اگر انہیں اپنے دین کے لیے اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونی پڑے تو ہمارا سینہ بھی اس کے لیے کشادہ ہو اور ہماری اولادیں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا دین۔ سورہ رعد آیت نمبر 30، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیں۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہے، آپ کہہ دیجئے میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق کی عبادت نہیں ہے، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 2، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہر دور میں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے فرشتوں کے ذریعے جو ہے احکام وحی لے کر بھیجا، اور فرشتوں نے جو ہے وہ یہ احکام وحی انبیاء تک پہنچایا، انبیاء نے جو ہے وہ ہم تک پہنچائے، اور اب جو ہے یہ مشن ہمیں پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 110، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جس سے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کریں اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اللہ جو ہے وہ ہم سب کو ہمارا خاتمہ اسی بات پر کرے کہ ہمارے دل میں اپنے رب سے ملنے کی خواہش ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب رب کی محبت پیدا ہوگی، رب سے ملنے کی خواہش ہوگی، تو اعمال بھی اس طریقے کے ہوں گے انشاءاللہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں بے شک۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ دیکھیں اللہ کی یاد کے لیے ہم نماز قائم کرتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ طٰہٰ 98، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔
بے شک۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ میں وقت کی کمی کے حساب سے جو ہے وہ بہت جلدی کیونکہ تمام آیتیں جو ہے وہ انشاءاللہ کور کرنی ہے، اس لیے بحث میں زیادہ نہ پڑھتے ہوئے بس آیتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ اگر آسمان و زمین میں سوا اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا پر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ میں کبھی بتاؤں گی کہ اس دعا کی کیا فضیلت ہے۔ سورہ مومنین آیت نمبر 23۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ سورہ مومنین آیت نمبر 91۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا، جو اوصاف یہ بتاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے۔ سورہ مومنین آیت نمبر 116۔ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 26۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 59۔ تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کی برگزیدہ بندوں پر سلام ہے، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ سورہ نمل آیت نمبر 61۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنایا اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے شک انسان کے پاس علم ہوتا ہی نہیں، تبھی تو جو ہے وہ گمراہی میں اتنی بڑی جو ہے وہ باتیں کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کو ظاہر کیا ہے کہ دیکھو اگر میرے علاوہ کوئی بنانے والا ہوتا تو اتنی ڈیٹیلنگ کے ساتھ میں جو ہے وہ چیزیں کرتا کہ دو پہاڑوں کو جو ہے، دو سمندروں کو جو ہے وہ درمیان سے جو ہے وہ روک لگا دیتا اور پہاڑوں کو قائم کرتا۔ اور دیکھیے آپ اللہ کی قدرت کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیے، کیا ہمیں اس کی قدرت میں جو ہے وہ کوئی اور بھی شریک نظر آتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ ہر شرک سے پاک ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ یہاں پر بھی بتایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو کہ جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے اور میں ہی تو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میرے سوا کون ہے جو تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 63۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالاتر ہے، بے شک۔ سورہ نمل 64۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احسانات جو ہے وہ یاد دلا رہے کہ کم سے کم احسانات ہی کے بدلے بندہ ایک بار غور و فکر کرے کہ میرا رب کس قدر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 70۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روانی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 71۔
کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دین کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سورہ قصص آیت نمبر 72۔ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یعنی دونوں چیزوں کے فائدے بتائے، رات کا بھی فائدہ بتائے اور دن کا بھی، اور دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رات کا ہونا بھی ضروری ہے اور دن کا نکلنا بھی ضروری ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت یہ نعمتیں ہم سے چھین لے تو کون ہے جو اس کی علاوہ جو ہے وہ ان نعمتوں کو ہم تک پہنچا سکے؟ سورہ قصص آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا۔ محض اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کی ذات گرامی باقی رہنے والی ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک ہم سب کو جو ہے وہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جا رہے ہو، کہاں پیٹ پھیر کر جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرے ہماری کہ ہم جو ہے وہ مطلب صراط المستقیم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وہ تو سیدھا راستہ ہے، اور بندہ اگر الٹی طرف جانے لگے تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے اللہ کا کہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو میں نے تو تمہارے لیے دین کی راہیں کتنی ہموار رکھی ہے، کتنی سیدھی رکھی، تم کہاں پیچھے پلٹ کر جا رہے ہو؟ تو اللہ حفاظت کرے ہماری کہ ہم جو ہے وہ گمراہیوں میں پڑے رہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 61۔ اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط المستقیم ہے، اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے اور صراط المستقیم بھی یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے جائے، نہ کہ جو ہے وہ پیٹ پھیر کے نعوذ باللہ شیطان کی طرف جانے لگے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ دین کی سمجھ دے اور ہماری حفاظت کرے، اور اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، چاہے وہ ہمارا کوئی بہت ہی پیارا، ہماری اولادیں ہو، ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، یا خود ہمارا نفس ہو جو ہمارے اور توحید کے بیچ میں آڑ آئے۔ اللہ رب العزت جو ہے یہ پسند کرے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ رب العزت یہ پسند کرے کہ ہم اس کے دین کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک جو ہے وہ ایمان والا رکھے، مسلمان رکھے، اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام